صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مراقبے کی حالت میں درود ابراہیمی پڑھنا فضیلت، عظمت، انسانیت، ایمان مستقیم کے دلیل ہے. مراقبہ فضیلت، عظمت، انسانیت ٹھہرا ہوا گمان ہے. اگر انسان کو دل و دماغ سے معلومات اظہار گفتگو ہونا ہو تو انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے. مراقبے کی حالت میں انسان کئی علوم حاصل کرتا ہے اور ان علوم کے ذریعے کئی چیزیں اور کئی معلومات تابع کر سکتا ہے اور ان سے کام لے سکتا ہے. دنیا میں انسان مختلف علوم کے ذریعے کام کرتا ہے. لازم نہیں کہ ہر مراقبہ کرنے والے کا گمان حق کی طرف ہی ہو، اور یہ بھی لازم نہیں کہ مراقبہ کرنے والا انسان مومن کامل ہی ہو اور انسان کامل ہی ہو. کامل ہونے کے لیے کامل لوگوں کی ہی خدمت درکار ہے، اور خدمت کرنے والے انسانوں میں سے سب سے عظیم ہوتے ہیں. کئی لوگ اپنے تصورات سے اور گمانوں سے جادو بھی کرتے ہیں، شعبدے بازی کا بھی علم ظاہر کرتے ہیں. ہر کوئی انسان اپنے ہی گمان کی طاقت سے کام لیتا ہے، مگر مسلمان ہمیشہ اللہ رسول کے حکم پر ہی کار بند ہوتا ہے. مسلمان ہر عمل اللہ رسول کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے اور اللہ رسول کی رضا ہی پاتا ہے اور اللہ رسول کو ہی خوش کرتا ہے. وہی لوگ خوش بخت اور خوش نصیب ہے جنہوں نے مراقبے کے ذریعے اپنے گمانوں کو پاک کر لیا ہو اور نور تجلی ہدایت دیدار رسالت سے اپنے ایمانوں کی سلامتی چاہی ہو. مراقبہ مقصد گمان کارساز اطمینان قلب بھی ہے. مومن کا مراقبہ وجود اظہار ثابت قدمی ٹھہراؤ بھی ہے. مومن کا مراقبہ الہام محسوسات معراج نور بھی ہے. مومن کا مراقبہ فضیلت بزرگی احساس احترام بھی ہے، اور مومن کا مراقبہ مستقیم سراج المنیر بھی ہے. اور وہی لوگ مراقبے میں کامیاب ہے جو اپنے گمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جاتے ہیں اور انہی گمانوں کو فضیلت، تقویت، بشارت، اعلام اور محسوسات خواب بیداری کی حالت میں پاتے ہیں. یہ ایک بیدار خواب دیکھنے کی مترادف ہے، اور ایسا خواب وہی دیکھتے ہیں جنہیں مراقبے میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. بزرگان دین کا طریقہ کار ہی معلومات اظہار مراقبہ ہی رہا ہے، اور وہ یقیناً حق بیدار کے ساتھ حقیقت گمان کو پا لیتے ہیں اور اسی پر کاربند ہوتے ہیں. مراقبہ فضیلت روح بیداری کا نام ہے. مراقبے میں درود پڑھنا پرواز روح لامکانی کا نام ہے، پرواز لاہوتی کا نام ہے. مراقبے کی حالت میں درود ابراہیم پڑھنا ہی نور جسم دیدار اظہار نام فضیلت بادشاہی ہے، اور اللہ تعالی مراقبے ہی میں نفس سرکشی کی پہچان رکھی ہوئی ہے. یعنی کہ بہت سے لوگ مراقبے کی حالت میں اپنے نفس کی سرکشی کو جان جاتے ہیں اور اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے نفس کو اپنا تابع بناتے ہیں. درود ابراہیمی پڑھنے سے مراقبے کی فضیلت بادشاہی روحانیت اظہار گفتگو ہے، اور مراقبہ نور ہم کلامی اظہار گفتگو کا نام ہے، اور مراقبہ معرفت تجلی نور ہدایت کا نام ہے. اور مراقبے میں ہی درود پڑھنا روح ہم کلامی اظہار اطمینان کا نام ہے، اور مراقبے میں ہی درود پڑھنا مشقت نفس ملامت کا اظہار ہے، اور مراقبے میں ہی درود پڑھنا فضیلت بادشاہی ہم کلامی وجود ثابت قدمی اظہار اطمینان ہے. جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں ان کے نفس کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ مراقبے کی حالت میں اپنے
اپنے نفس پر غالب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہی لوگ نفس ملامت اظہار گفتگو کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اور مراقبہ پس پردہ اظہار نور کا تصور دیتا ہے، اور مراقبہ ہم کلامی نفس مطمئنہ کا اظہار بھی دیتا ہے، اور مراقبے میں درود پڑھنا فضیلت بزرگی ہے، احساس بیداری انسانیت کی معراج کا مقام بھی دیتا ہے۔ مراقبے میں درود پڑھنا ہی خود سے بیدار ہو جانا اور روح کو طاقتور بنا کر پرواز بے خودی اور خضوع عطا ہونا، اور مراقبے میں ہی علم اظہار نور ہونا، اور مراقبے میں ہی آئینہ شبیہ روشن آفتاب اظہار بیان اطمینان قلب ہے۔ اللہ جس کو مراقبے کی توفیق عطا کر دے یقیناً اس کی خوابگاہ روشن دلیل آفتاب ہو جاتی ہے، اور وہی لوگ روشنیوں سے کام لینے والے ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ ہم کلامی پس پردہ اظہار والے ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ غالب ہو جاتے ہیں اپنے نفس پر، اور انہی کا مقام عام انسان سے خاص انسان میں شمار کیا جاتا ہے، اور پھر وہ خاص انسانوں میں سے خاص الخاص کے مقام کے حقدار ہوتے ہیں۔ مراقبہ خاص الخاص وجود کی سیرگاہ ہے، اور مراقبہ ہی وجود نور انسانیت کی ملاقات کا اظہار ہے۔ یقیناً مراقبہ تصورات اظہار زندگی مقام لا مکان سے واقف ہو جانا ہے، اور مراقبہ خواب تعبیر تصور علم تعمیرات مقام ٹھہراؤ عاجزی ہے، اور مراقبہ دلوں کی تکمیل اور ٹھہراؤ اور وسوسات کو رد کرنے کا نام ہے۔ اگر مراقبے کی حالت میں کوئی لڑتا ہے تو وہ اپنے وسوسات سے جو نفس کی طرف سے اور ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں انہی کو رد کرنا مراقبے کی حالت میں دلیل کامیابی ہے۔ پیرہان حالت بے خودی وجود ساکت تصور کمال کا ہی اظہار ہے۔ مراقبہ تمام عملوں کی پہچان ہے، اور مراقبہ تمام وسوسات کی پہچان ہے، اور مراقبہ خشوع اور خضوع کی پہچان ہے، اور مراقبہ گمان لاہوتیلا مکانی وجود اظہار ہے، اور مراقبہ پس پردہ نور ایمان کا اظہار ہے، اور مراقبہ ایمان سلامتی شان بقا ہے۔ مراقبہ وہ علم ہے جس پر ہر کوئی قادر نہیں، یہ وہ علم ہے جو احساس گمان بیداری سے ملتا ہے، اور روح ہدایت نور سے ملتا ہے، اور تصور چہرہ نور سے ملتا ہے۔ مراقبہ چہرہ نور پیوست ایمان تجلی ہے، اور انہی کا تصور مراقبے میں کرنا لازم ہے۔ جن کے چہروں پر نور تجلی اظہار سلامتی ہو، ہر کسی کے چہرے پر ٹھہر جانا جائز نہیں، اور ایسا علم رکھنا لازم ہے۔ اگر مراقبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ عبادت نہیں، یہ تو چاہت ہے، یہ فرض نہیں، یہ تو محبت پاسداری ہے، شرف دیدار ہے، یہ سلامتی ہے، یہ شان بقائے سلامتی ہے، یہی تو وجود اظہار گفتگو ہے، یہی روبرو حقیقت تصور حق ہے، اور یہی سے اللہ تعالی انسان کے دل میں نور پیوست سینہ اظہار فرماتا ہے۔ یہ شرف نہیں، یہ عظمت اظہار دیدار ہے، اور یہ علم نہیں، یہ نور سراج منیر مستقیم ہے، اور یہ خواب نہیں، یہ تعبیر خواب بیداری ظاہر و سیار و سیاحت ہے۔ حالت مراقبے میں درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ مختلف مقام کی انسان کو سیر و سیاحت کراتا ہے۔ مراقبے میں درود پڑھنے سے گمان ٹھہرا ہوئے پاسداری ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا فضیلت بیدار گمان سلامتی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا عقل نور وجود اظہار ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا قلب انوار تجلی محسوسات ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا ہم کلامی تصور وجود اظہار۔ مراقبہ
کرنے سے ظاہری اور باطنی کئی اقسام کی رہنمائی ملتی ہے، اور مراقبے میں ہی کامیابی روحانیت فضیلت ابر رحمت ہے۔ مراقبہ کرنا اصل میں سبقت گمان ٹھہرا ہوا ہے۔ مراقبہ ہی پہچان حقیقت محسوسات اظہار ہے۔ مراقبے میں درود پڑھنا ہی گفتگو الہام قلب انوار ہے، اور مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا ہی شفاء روحانیت سے سبقت اظہار ہے، اور مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا ہی حالت زندگی کارساز ہے، اور مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا ہی ٹھہرا ہوئے انسانیت عظمت ایمانیت پاسدار نور اسلام ہے، اور مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا فضیلت روحانیت طالب دیدار ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا علم معرفت نور ہم کلامی اظہار ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا دیدار انوار تجلی اظہار بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا روح انوار ملاقات شرف ایمان بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا ہمزات تصور گمان بھی ہے۔ مراقبہ عظمت انسانیت روح ایمان ملاقات بھی ہے۔ مراقبہ تصور گمان ہم کلامی اختیار احساس بھی ہے۔ مراقبہ امراض نجات شفا بھی ہے۔ مراقبہ مرضوں سے نجات کا نام بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا تمام مرضوں سے نجات کا مل جانا اور شفا کا مل جانا احساس بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا راحت جسم و جان بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا اطمینان قلب روح تجلی ملاقات بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا فضیلت فضل رب غفور رحیم عطا پروردگار بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا بزرگی انوار ہم کلامی گمان خاص بھی ہے۔ مراقبہ نجات کے لیے کیا جاتا ہے، اور تمام امراضوں سے مراقبے میں اسراء الہی کو جاننے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراقبہ پاکی طہارت کو اپنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراقبے میں درود ضعیف قلب کو تقویت ایمان کے ساتھ زندہ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراقبے میں درود چشم حیات ہی دل انوار کا مقام ہے۔ وہی لوگ چشم حیات سے واقف ہیں جو روحانیت کے طالب ہے، اور انہی کو حیات کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے جو روحانیت کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ روح کی طاقت کو پانے کے لیے اور روح سے نور اور اسرار الہی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ خاص الخاص میں شامل ہونے کے لیے کشف کی ضرورت پڑتی ہے، اور کشف بھی مراقبے سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو اپنے رہنما سے علم لینا چاہیے کہ مراقبہ کس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ بہت سے رہنما مراقبہ تو کرواتے ہیں مگر کشف مراقبے میں نہیں دیتے، مگر مراقبے کے ذریعے بیماریاں دور کرنے کا علم بتا دیتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے گمان خاص سے روح بیدار سے روحانیت امراض حل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو وہ طاقت بخشی ہوئی ہے جو شفا دے سکتی ہے، اور شفا لینے کے لیے روح کو طاقتور کرنا پڑتا ہے۔ جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو روح ہی جسم کو شفا نجات اور خلاص اور نجات عطا کرتی ہے۔ روح ذکر و اذکار اور درود شریف کے پڑھنے سے طاقتور ہوتی ہے۔ ذکر و اذکار اور گمانوں کے ذریعے جس کے گمان طاقتور ہو جائیں اور روحانی طور پر عام آدمی سے کئی حصے بہتر سوچتا ہے اور ظاہری انسان سے بہتر سوچتا، سوچ ہی بہتر نور ہے، اور نور کی سوچ ہی سب سے بہتر سوچ ہے، اور بہتر سوچنا ہی مراقبہ کرنے والے کا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جو کوئی درود پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں مراقبے کی حالت میں اسے مقصد حیات پانا اس کے لیے لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہی مقصد حیات کو پانا ہے۔ جو مقصد حیات
انسان اگر جان جائے، مومن کو علم ہو مقصد حیات کا، تو انسان کو جاننا ہوگا کہ مومن کے مقصد حیاتی تو نور ہے، اور نور انسان کو اللہ ہی تو دیتا ہے، اور اللہ اپنے ذکر سے دلوں کو روشن کرتا ہے، اور جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے روشن ہو جاتا ہے تو مراقبے میں وہ کئی مقامات کا مالک ہو جاتا ہے۔ تصور علم شان بقائی ہے، تصور علم شان ہم کلامی ہی تو ہے، تصور علم شان وجود پاسائی تو ہے، مراقبہ ہی تو بہتر سوچوں کو اپنانے کے لیے اور بری سوچوں کو رد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراقبہ ہی تو بہتر سوچوں کو اپنانے کے لیے اور بری سوچوں کو رد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور جو بری سوچیں ہی روحانی امراض ہوتی ہیں، اور جو بری سوچیں ہوتی ہیں یہی تو روحانی امراض ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت سے مرض انسان کے جسم اور دل اور دماغ پر اس لیے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اس کی سوچیں بری ہوتی ہیں۔ بری سوچیں، برے خیال، برے وسوسات ہی تو مرض ہیں، روحانی مرض، اور جو ان بری سوچوں سے نجات پا جاتا ہے وہی تو اچھی سوچوں والا ہو جاتا ہے، اور جو اچھی سوچیں پلاتا ہے وہی تو روحانیت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روح کی دولت ہی تو نور رکھا ہوا ہے، اور نور ہی روح کی غذا ہے، اور جس کو اللہ نور عطا کر دے اور نور سے اس کی روح کو تر و تازہ کر دے اور طاقت والا کر دے وہی تو قوت شفا والا ہو جاتا ہے۔ روحانیت ہی تو دیدار انوار کی طالب ہے، اور روح کو ہی تو تجلی انوار کا حق ملا ہوا ہے، اور روح کو ہی مراقبے میں تقویت دے کر پرواز اور گمانوں کے پانے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ روح کا ہر مرض پہلے ہی دور کیا جاتا ہے، پھر وہ اندھیروں سے آزاد ہو جاتی ہے، اور نور ہی اس کی غذا ہے، اور اسی سے وہ طاقتور ہوتی ہے۔ روح کو طاقت دینے کے لیے ہی مراقبے کی حالت میں کثرت سے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور درود شریف کی وجہ سے اگر مومن کو اللہ کئی بیماریوں، کئی کمزوریوں اور کئی پریشانیوں اور کئی وسوسات سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور درود پڑھنے سے اللہ تعالی بہت سی انسان پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور اپنی انعام ظاہر فرماتا ہے۔ اور دوشی کی وجہ سے اگر انسان میں کسی بھی قسم کی کمزوری یا دماغ میں درد کا غلبہ ہو تو مراقبے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ مراقبے کی حالت میں اگر دروشی پڑھتا ہے انسان تو اس کے دماغ اور اس کا دل اور اس کا جسم تمام دردوں سے، تمام کمزوریوں سے اور تمام بیماریوں سے نجات والا ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کسی سے محبت رکھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی گمانوں سے محسوسات اظہار خبر پا سکتا ہے۔ کثرت سے درود ابراہیم پڑھنے کی وجہ سے جس کے بارے میں بھی گمان رکھے گا اس کی اسے جاگتے یا نیند کی حالت میں چند روز میں ہی خبر مل جائے گی۔ مراقبہ درود فضیلت بزرگی پاکی اظہار قلب طہارت اور مراقبہ درود اظہار باطنی پریشانیوں سے نجات کا سبب بھی ہے، چاہے معاشی ہو یا روحانی، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو۔ مراقبے کی فضیلت برکات مدد خدا ہے، یعنی کہ جب انسان درود مراقبے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرتا ہے، اپنی برکت کرتا ہے، اپنی رحمت کرتا ہے اور اپنی طرف سے اس کی مدد کرتا ہے۔ دروشی کی فضیلت برکتیں اور مدد خدا ہے، مقام در مقامی تو مراقبے کی حالت میں انسان کا درود پڑھنا فضیلت بادشاہی ہے۔ مراقبہ اللہ رب العزت کا قرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور بزرگان دین سے فیض حاصل کرنے کا اور اپنی دنیا اور آخرت کی بلائی اور قیامت میں رسوائی سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
اور کثرت سے درود شریف پڑھنا ہماری بخشش ہے اور دین اور دنیا کی بھلائی ہے اور اسی کے لیے فیض ہے، اسی کے لیے شفاعت ہے اور اسی کے لیے رہنمائی ہے اور اسی کے لیے بزرگان دین سے روشناس یہ ہے، اور وہی کامیاب ہے جو مراقبہ اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں اور بزرگان دین سے ہم کلام ہوتے ہیں اور بزرگان دین سے ہم کلام ہونے کے لیے کرتے ہیں اور پس پردے کا علم جاننے کے لیے کرتے ہیں اور سینے سے اندھیرا ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں اور نور سے دل روشن کرنے کے لیے کرتے ہیں اور ترائی میں ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خاص الخاص درود گمان خاص کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے اور رضا اللہ رب العزت کی اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو درود مراقبے کی حالت میں انسان مومن پڑھتا ہے وہی تو اللہ رسول کے قرب والا ہے، مراقبہ کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہی تو درود پڑھ رہا ہے، اللہ اور رسول کا ہی تو حکم ہے کہ درود شریف پڑھا کرو۔ مراقبے کی حالت میں جو درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ رسول کا ہی تو حکم مانتا ہے، درود شریف پڑھنا ہی عظمت فضیلت عطائے پروردگار ہے، درود شریف پڑھنا ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صدر اظہار سلامتی شان ہدایت ہے، اور درود شریف پڑھنا ہی تو فضیلت ایمان پاسداری ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، تم بھی درود شریف پڑھا کرو۔ مراقبے میں درود شریف پڑھنا ہی تو فضیلت بخشش روحانیت حق ہے۔ مراقبہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ گمان قوی کیا جا سکے، اور جب گمان قوی ہو جائے تو یہ مومن انسان ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا اس نے گمان کیا ہوتا ہے، اور وہ بہت سے بزرگوں کی شان ہے اور بہت سے بزرگوں کی بھی یہی شان ہے کہ جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں اور جیسا گمان رکھتے ہیں انہیں ویسا ہی نظر آتا ہے، یا وہ کھلی آنکھ سے ہو یا بند آنکھ سے ہو، وہ دونوں آنکھوں سے اظہار گفتگو ہوتے ہیں، وہ کھلی آنکھ سے غیب کی ہستیوں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی آواز سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرف صرف اور صرف مومنوں کو ہی عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو شرف عطا کیا ہے، وہی تو وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ جب درود پڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مومن دل کو روشن کرنے لگ جاتا ہے، جب مومن کا دل روشن ہونے لگ جاتا ہے درود کی برکت سے، درود کے نور سے، درود کی تعریف سے، درود کی شان سے، درود کی پاسداری سے، درود کے قرب سے، درود کی عظمت سے، درود کے حکم سے، جب انسان درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اپنا نور پیدا فرماتا ہے۔ مراقبے میں روشن ہو جانا ہی تو روشن قلبی ایمان تصدیق حق ہے، اور درود شریف کی برکت سے مراقبے میں روشن ہو جاتے ہیں، وہی تو پس پردہ کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ مراقبہ پس پردے کی حقیقت کو جاننے کے لیے یقین کامل کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور مراقبہ ہی تو گمان خاص کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراقبے کی حالت میں دل کا ہلکا ہونا اور گمانوں کو ایک طرف ٹھہرا جانا ہی طاقت گمان ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جسم پر گمان کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالت گمان میں پھر مراقبے میں انسان کا جسم بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، اور یوں اسے محسوس ہوتا ہے جیسے جسم سے تکلیف، بوجھ اور درد ختم ہو گیا ہو، اور اپنے آپ کو ہوا میں محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ مراقبہ جسم پر ظاہری طور پر جو محسوسات دیتا ہے وہ دل اور دماغ کا سکون پانا ہے۔ جب دل اور دماغ سکون میں آ جاتے ہیں تو مراقبہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی پار
بنا لیتا ہے. مخصوصات ہی مراقبے میں مراقبے کا مقصد ہے اور مخصوصات کو ہی پانا اور مخصوصات پر ہی نظر جمانا مراقبے کی خاص علامت ہے. اور پھر مومن کو کبھی کبھار ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے پرواز کر رہا ہو, بادلوں میں گھوم رہا ہو, سیر و سیاحت کر رہا ہو اور ایسے مقامات دیکھ رہا ہو جس پر اس نے گمان بھی نہ رکھا ہو. اور یہ کیفیت بھی مراقبے میں گمان خاص کی بدولت اظہار ہوتی ہے. اور دوران گمان سیر و سیاحت کے وقت بہت سی ایسی صورتوں سے واقف ہونے لگ جاتا ہے جو ظاہری طور پر اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی. اور بہت سارے بزرگان دین کی بھی اسے زیارت نصیب ہوتی ہے اور بہت سارے بزرگان دین کی بھی اسے درود مراقبے کی حالت میں پڑھتے وقت زیارت نصیب ہوتی ہے. اور اس مراقبہ انہی لوگوں کو ناپا بنتا ہے اور انہی لوگوں کو ناپا دیتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور جو اس مقام گمان سے واقف ہو جاتے ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں, ہم کلام ہو جاتے ہیں. ایک مقام سے دوسرے مقام میں محسوسات احساس اجاگر کرتے ہوئے اور اپنے کشف کو وسعت کے ساتھ گمان خاص میں رہ کر کرتے ہوئے اور کثرت سے دوشی پڑھتے ہوئے پاکیے اظہار گمان خاص سے خاص خیال رکھتے ہوں. مراقبہ تنہائی تصور جستجو ملاقات راز ہے اور راز جاننے کے لیے ہی تو مراقبے میں کشف پانے کی محمد کو جستجو کرنی ہوتی ہے. چشم مبارک بند کر کے گمان خاص سے مراقبہ کرے اور دوشی پڑھتا رہے اور دوسری پر یقین ٹھہرائے. یقین کامل کے ساتھ ہم کلامی قرب خاص کا حقدار ہو جانا ہی تو مراقبہ فضیلت نور ہے. اور گمان میں ہی اپنے آپ کو قریب سمجھے اور قریب سمجھ کر اپنا یقین ٹھہرا لے اور دوسری مراقبے میں پڑھتا رہے کہ میں قرب خاص میں وجود یقین کامل کے ساتھ موجود ہوں. مراقبہ موجود ہے احساس گمان یقین ایمان ہے اور ایمان والوں کا ہی تو یقین ہے اور گمان ہے اور انہی کے ساتھ تو خدا ہے. اللہ کے قریب میں وہی تو قرب چاہتے ہیں اور وہی قریب ہونا چاہتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے قریب ہونا ہی ایمان نور سلامتی دین پناہ سلامتی ظاہر گواہی ہے. مراقبہ قرب انوار تجلی یقین حاضر گمان ہے اور وہی لوگ مراقبے میں کشف والے ہو جاتے ہیں جو یقین کامل کے ساتھ قرب دیدار گمان میں موجودگی اظہار گفتگو ایمان ہوتے ہیں. مراقبہ میں درود پڑھنا ایمان نور تصور ٹھہرا ہوئے احساس ہے اور مراقبے میں درود پڑھنے والے کا ہی تو اللہ پر یقین ہوتا ہے اور اللہ کا وہ لاکھ لاکھ بار شکر گزار بنتا ہے. اور جو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہو اور وہی تو سب سے بڑا خوش نصیب ہے. اور وہ خوش نصیب اپنی نگاہ بصیرت سے حسن جمال دیکھنے لگ جاتا ہے. پہلے وہ شخص ایک جہاں سے واقف ہوتا ہے اور پھر وہی دوسرے جہاں سے واقف ہونے لگ جاتا ہے اور ان چہروں کو دیکھ لیتا ہے جن پر اللہ کا نور اور لطف کرم دار ہوتا ہے. ہر بار جستجو مراقبہ اظہار دیدار انوار سے تجلی کا حقدار ہونے لگ جاتا ہے. اب برسوں کا سفر گمان خاص کی بدولت لمحوں میں طے کرنے لگ جاتا ہے. یہ عطائے خاص مقام والوں کے لیے ہے اور وہی لوگ نیند غفلت سے بیدار ہیں, نور سے تصور محبوب میں کھوئے ہوئے ہیں اور انہی کے دل اسرار رموز کا معجزن بن جاتے ہیں اور اس ذات کے حق جلوے کی چمک سے اپنے دل
کو چمکاتے ہیں اور روشنی اور نورانی جھلک سے وہ بہت بڑی نعمت پا لیتے ہیں اور اس پر سراسر اللہ کے نور کا ہی ظہور ہوتا ہے۔ تجلی حق میں اظہار ذات میں گمان خاص کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پر انوار تجلی قلب سینہ پیوست ہوتا ہے اور تائے ربی سے مقام خاص کے اسرار سے واقف ہو جاتا ہے اور ان کے نگاہوں میں نور کو دیکھنے کی طاقت پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ مگر جاہل لوگ ان مقامات سے کبھی بھی واقف نہیں ہوتے، ان پر تو نحوست کا اندھیرا پڑا ہوتا ہے اور جن پر نحوست کا اندھیرا پڑا ہوتا ہے وہی تو جاہل ہوتے ہیں اور اندھیرے کے سبب وہ کبھی بھی نور کے قریب نہیں آتے۔ مراقبہ تو درود نور سلامتی کو حاصل وجود ظاہر کرنے کا نام ہے اور روح کو تقویت دینے کے لیے کیا جاتا ہے اور ظاہر باطن امراض سے نجات پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراقبے میں درود پڑھنا ظاہر باطن امراض سے نجات پانے کی دلیل ہے۔ یہ طریقہ خاص اللہ کے دوستوں کا ہے، یہ گمان سے ہی گمان کو پا لیتے ہیں اور جیسا ان کا گمان ہوتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ شان ربوبیت ہے جس نے بندے کو بھی اس شان کی خبر دی ہے، جیسا گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے، اور گمانوں کے ساتھ ہی تمہارا ایمان ہے اور ایمان والے گمان خاص سے اسرار الہیہ سے واقف ہو جاتے ہیں اور نور حق کی خوبصورتی سے واقف ہو جاتے ہیں اور کون و مکان سے آزاد ہو کے نور وحدت میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں۔ یہ شان پانے کے لیے ہی تو مراقبہ کیا جاتا ہے، یہ شان ہی تو پاکی اظہار طہارت شان صدا ہے اور گمانوں کا بھی بدن کا بھی پاک ہونا ہی مراقبے میں کامیابی کی دلیل ہے۔ مگر کچھ لوگ پاکی کا اور گمانوں کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ یہ پاکی بہت لازم ہے کہ پاکی ہی تو گمان کا ذریعہ ہے۔ مراقبہ تمام نحوسوں سے نجات بھی ہے، تمام رنجشوں سے چھٹکارا بھی ہے۔ مراقبے میں درود پڑھنا تمام گردوں سے ایام میں کنارہ بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا تمام الجھنوں سے بچنے کا سہارا بھی ہے اور مراقبے کی حالت میں درود ابراہیمی پڑھنا تمام بیماریوں سے لڑنے کا ذریعہ بھی ہے اور تمام بیماریوں سے نجات پانے کی دلیل بھی ہے اور تمام بیماریوں سے پناہ میں آنے کی بھی دلیل ہے۔ مراقبہ ہی کامیابی ہے، دلیل ایمان، قوت سلامتی، اظہار یقین کامل ہے۔ مراقبہ گناہوں کی معافی بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا نجات بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا احسان بھی ہے اور مقام عظمت پاسدار ایمان بھی ہے، اور احسان بھی بندے کے لیے مقام خاص اظہار بیان بھی ہے اور گفتگو راز بے نیازی بھی ہے کہ اللہ سے گفتگو بندہ بے نیازی سے کر سکتا ہے۔ مراقبہ گمان گفتگو اظہار اطمینان بھی ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو اطمینان قلب کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ اور گمان تجلی انوار کے ساتھ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ظاہر کر کے مراقبے میں درود شریف کی کثرت کیا کرے، اور اسے پر لازم ہے کہ مراقبے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمانوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا گمان کر کے کھو جایا کرے۔ مراقبے میں ہی بہت سی خوبیوں کا پتہ چل جائے گا۔ مراقبہ کرنے سے آپ کو علم ہوتا چلا جائے گا کہ کون سا آپ کا دوست ہے اور کون سا آپ کا دشمن ہے۔
اس کی بشارت آپ کو مراقبے کے دوران یا سوتے ہوئے خواب کی صورت میں دی جائے گی۔ مراقبہ کرنے والے کے چہرے کو رب تعالیٰ نور سے منور کر دیتا ہے، اور انسان کو مراقبہ کرنے کی وجہ سے دل اور دماغ میں سکون میسر ہوتا ہے، اور دماغ کی تمام پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، اور مراقبہ کرنے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ مراقبہ میں درود پڑھنا ہی فضیلت عظمت نور تجلی ہے۔ مراقبہ کرنے والے کبھی کسی آزمائش یا امتحان سے گھبراتے نہیں، کیونکہ یقین کامل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہتا ہے، اور انہیں اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے۔ اور یقینی مراقبے کی عظمت اظہار گفتگو ہے۔ جو بھی انسان مراقبہ کرتا ہے اور اس وقت جو گفتگو کرتا ہے اپنے گمانوں کے ذریعے، وہ اس کا یقین ہی تو ہے، اور یقین کی بدولت ہی تو اللہ مدد کرتا ہے۔ برگزیدہ بندوں، اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کا مراقبہ ہی طریقہ کار غور و فکر رہا ہے۔ یہ غور و فکر کرنے والوں کا ہی تو عمل ہے، اور وہی لوگ گمانوں سے اپنے غور و فکر کو خوبیوں سے مزین کر لیتے ہیں۔ مراقبے کے دوران بزرگوں کا تشریف لانا اور ان کا ہم کلام ہونا اور ان سے علم لینا اور ان سے مدد لینا اور انہی کے ذریعے قرب پانا ہی تو شان مراقبہ ہے، جستجو اظہار یقین گمان حق ہے۔ یہ تو بزرگان دین کا ہی مقام ہے کہ مراقبے کے ذریعے ہم کلام وجود اظہار نور ہوتے ہیں، اور ان ہستیوں سے اگر انسان ملنا چاہتا ہے تو انہی کی پیروی کرے اور انہی کے طریقے کار اور انہی کی پرہیزگاری اور انہی جیسا یقین رکھ کر مراقبے میں ذکر و ذکر کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، اور اپنے گمانوں کو ٹھہرانا ہوتا ہے، اور ٹھہرا ہوئے کامیابی یقین حق کے ساتھ مراقبہ کرتا رہے، اپنے رہنما سے رہنمائی لے کر، تاکہ تمام علم ہو جائے۔ یہی خاص الگمان ہے، اور پھر آپ کو مراقبے کی عظمت کا بھی علم ہو جائے گا۔ مراقبہ کرنے سے دل سکون کے ساتھ ساتھ رب کی طرف سے انعامات بھی ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، اور جس کو دلی سکون ملتا ہے وہی تو اظہار قبولیت بندگی طریق نور ہے، اور انہی کی بدولت وہ دور کی چیز قریب پا لیتا ہے، اور وہ پس پردہ کی گفتگو سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ مقام بلند ہستیوں یعنی کہ بزرگوں کا مقام ہے، اور بہت سی ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں ایمان والوں کے، یقین والوں کے لیے، اور یقین والے ہی تو پس پردہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ مراقبہ یقین کامل گواہی اظہار گفتگو شان حق ہے۔ مراقبے میں درود پڑھنا ہی فضیلت نور مقام اظہار حق ہے۔ مراقبے کی حالت میں ہی درود پڑھنا بیماریوں سے نجات ہے، برے پریشانیوں سے نجات ہے۔ اے مومن، اللہ اور رسول کے حکم پر درود پڑھا کر، اور درود میں تصور خاص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا تصور، قرب خاص میں تصور حق کے ساتھ بیٹھ کر جب تو درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمتیں، اپنی فضیلتیں اور اپنے انعام ظاہر فرمائے گا۔ مقام یقین تصدیق گواہی ہی تو توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جس کا یقین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درود پڑھنے کی وجہ سے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما دے گا۔ اے مومن انسان، اگر اللہ کے رسول کے قریب ہونا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کر اور گمان مراقبہ تصدیق نور حق کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، تصور گمان کے ساتھ جب تو درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تمام آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حکم سے درود اگر کوئی مراقبے تصور خاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ اس بندے کو
اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے گا۔ تصور گمان حق ہی تو بادشاہی علم